بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں ویلیو ڈلیوری سیکوینس کو ڈسکس کیا کلاس. اچھا, اب آ جاتا ہے اسٹیپس ان دا مارکیٹنگ پروسیس. مارکیٹنگ پروسیس کے اندر کیا کیا اسٹیپس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ جو اسٹیپس ہیں یہ ہمیں ڈسکس کرنے ہیں. پہلا ہے اینالائزنگ مارکیٹ اپرچونیٹیز. مارکیٹنگ پروسیس کے اندر سب سے جو پہلی چیز ہوگی, ٹھیک ہے, آپ نے اب دیکھیں اس میں پھر اگزامپل دوں گی موبائل فون کی. کچھ سال پہلے تک اور 10 سال پہلے تک دیکھیں ہم اپنے آپ کو, تو ہمارے پاس کیا ہوتا تھا, پی ٹی سی ایل فونز کا رواج ہوتا تھا. موبائل فون بہت کم ہوتے تھے, نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے, اور وہ گھر پہ ہوتے تھے پی ٹی سی ایل فونس, ٹھیک ہے نا. ہم لوگ یونیورسٹی, اسکولس, جابس پہ بھی جایا کرتے تھے, وہاں بھی پی ٹی سی ایل فون ہی ہوتے تھے. ہمارا گزارا ہوتا تھا, ہم لوگ پڑھنے بھی جاتے تھے, پڑھتے بھی تھے, ترقی تب بھی ہوتی تھی, سائنس ٹیکنالوجی سب کچھ تھا, ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ یہ جو فون والی کمپنیز ہیں انہوں نے یہ اپرچونٹی سرچ کی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے دیکھا کہ جی فون ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے, کہ اس کے اندر اتنی اب انٹرٹینمنٹ آ گئی ہے, اتنی چیزیں آ گئی ہیں, اتنے ایپس آ گئے ہیں جو کہ آپ کو ہر وقت بزی رکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اب آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کتنی کم ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, ملنا جلنا, بیٹھنا اٹھنا کم ہو گیا ہے. اس وجہ سے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ موبائلس کی طرف ہم لوگ متوجہ ہو گئے ہیں. اب دیکھیں یہ کامیابی ہے سیلولر کمپنیز کی, کہ انہوں نے ایسی نیڈ کریٹ کی ہے ہمارے مائنڈ میں, ٹھیک ہے, کہ ہم لوگ اب مجبور ہیں, ہر بندے کے پاس اب موبائل ہے بھائی, چاہے کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی گھر بیٹھا ہوا ہے, ہر بندے کے پاس فون ہے. یعنی انہوں نے کتنی اچھی طرح سے ہماری ایک اپرچونٹی سرچ کی اور اس کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا, ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے فلفل کیا. تو پہلا کام یہی ہے کہ اینالائزنگ دا مارکیٹ اپرچونیٹیز, کہ مارکیٹر کا انیشیل ٹاسک یہ ہے کہ وہ کیا کر لے گا, پوٹینشیل لانگ رن اپرچونیٹیز, یعنی ایسی اپرچونیٹیز جنہوں نے آگے رہنا ہے, جنہوں نے آگے لوگوں کی ضرورتیں ہونی ہیں جس سے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. گیون دا مارکیٹس کمپنیز مارکیٹ ایکسپیرئنس اینڈ کور کمپیٹنسیز, ظاہر ہے کہ کمپنی کیا کرے گی, جو سیلولر کمپنیز ہوں گی ان کا کام فون بنانا ہے, تو انہوں نے فونس کو جو ہے نا اپنی جو کور کمپیٹنسی ہے, کور کمپیٹنسی کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کی کوالٹی جو کہ آپ میں ہے اور آپ کے کمپیٹیٹر میں نہیں ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر میری یادداشت بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے, میں بہت اچھا اور میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں, مطلب میں چیزوں کو بڑی جلدی سے پک کر لیتی ہوں, سمجھ لیتی ہوں, تو یہ میری کور کمپیٹنسی ہے. ہو سکتا ہے کہ میری جو فرینڈ ہے اس کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے, وہ رٹا لگانا اس کو پڑتا ہے, اس کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے چیز کو سمجھنے کے لیے, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. تو یہ میری کور کمپیٹنسی ہے. اس طرح سے کمپنیز کے اندر بھی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی نا کور کمپیٹنسی یعنی اپنی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے کہ کیا وہ کام کر سکتی ہیں, کیا وہ بزنس کس بزنس میں جا سکتی ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے اور اپنے تجربے کو دیکھتے ہوئے لانگ رن اپرچونیٹی سرچ کر لیتی ہیں, ٹھیک ہے, انالائز کر لیتی ہیں مارکیٹس کو کہ جہاں پہ وہ اپنا پروڈکٹ سیل کر سکتی ہیں. اس کے لیے انہیں کیا کرنا پڑتا ہے, بائر جو ہوتے ہیں ان کو اسیس کرنا پڑتا ہے, ان کی وانٹس, ان کی نیڈس کو گیج کرنا پڑتا ہے, ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ مارکیٹ ہے کتنی بڑی, اگر ہم اپنی پروڈکٹ وہاں سیل کریں کیا وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, یعنی نمبر آف پیپل اس کے اندر اتنے ہیں کہ ہماری چیز بک سکے. جیسے اگر ہم نے جانسن بیبی پروڈکٹ یا ایسی کوئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بچوں کی تعداد کتنی ہے. ظاہر اگر بچے کم ہوں گے تو ظاہر سیلس کم ہوں گی, بچے زیادہ ہوں گے تو سیل زیادہ ہوں گی, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو ہے نا کام کرنا پڑے گا ہمیں, ٹھیک ہے. اور فرم نیڈس آپ مارکیٹنگ ریسرچ, ظاہر اس کو ریسرچ کرنی پڑے گی اور اپنا انفارمیشن کلیکٹ کرنی پڑے گی, بایو ڈاٹا اکٹھا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ میں کیا کرے گی فرم, دا فرم اسٹڈیز کنزیومر مارکیٹس اور بزنس مارکیٹس ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ بائنگ بیہیویئر. ہاں جی, اور پھر وہ دیکھے گی کہ ان لوگوں کا بائنگ بیہیویئر کیا ہے. اگر اس نے کوئی پروڈکٹس نیو بورنس کے لیے بیچنی ہے تو اس نے دیکھنا پڑے گا کہ آلریڈی جو کمپنیز چیزیں بیچ رہی ہیں ایسی ہی ریلیٹڈ, تو ان کا کیا وہاں پہ کیا سیلز ہے, اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پرسیپشنز کیا ہیں, نیڈس کیا ہیں, وانٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے. تو اسمارٹ جو فارمز ہوتی ہیں دے آلسو پے کلوز اٹینشن ٹو دا کمپیٹیٹرز, ظاہر ہے کمپیٹیٹرز کو وہ دیکھتی ہیں, ٹھیک ہے. اور جو بڑے بڑے سیگمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو دیکھیں گی اور پروفیٹیبل وے میں سرو کرنے کی کوشش
کریں گی. تو پہلا کام کیا ہوگا؟ اینالائزنگ دا مارکیٹ اپرچونیٹیز. ٹھیک ہو گیا. دوسرا پھر اسٹیپ کیا ہے؟ ڈیولپنگ دا مارکیٹ اسٹریٹجیز، مارکیٹنگ اسٹریٹجیز. یعنی پہلے نمبر پہ آپ نے اپنی اسیس کر لی اپرچونیٹی کہ آپ نے کس چیز میں جانا ہے، کیا چیز پروڈیوس کرنی ہے، ٹھیک ہے، کون سی مارکیٹ کو ٹارگیٹ کرنا ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں پوزیشننگ اسٹریٹجی ہوگی فار دا ایچ نیو اینڈ ایگزسٹنگ پروڈکٹ پروگریس تھرو دا لائف سائیکل. لائف سائیکل کیا ہوتا ہے؟ لائف سائیکل یہ ہوتا ہے کلاس کے اگر آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی، اب ظاہر ہے اس کے نا فیزز ہوتے ہیں. ایک انیشیل فیز ہوگا، اس میں پروڈکٹ کی سیل کم ہوگی، پھر آہستہ آہستہ سے وہ کیا ہوگا؟ انکریز ہوگا. ٹھیک ہے، پھر وہ ایک پیک پہ پہنچ جائے گا اس کی سیل، اور پھر وہ میچور ہونا شروع ہو جائیں گی، مطلب اس کے اندر مزید پروگرس کے کوئی چانسز نہیں ہوں گے. تو اس طرح سے لائف سائیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر؟ فار ایچ نیو اینڈ existing product progress through the life cycle, makes decisions about product lines and branding and designs and markets its services. یعنی مارکیٹر جو ہے وہ کیا کریں گے؟ پوزیشننگ اسٹریٹجی بنائیں گے. پوزیشننگ اسٹریٹجی یعنی کہ آپ نے پوزیشننگ کیسے کریٹ کرنی ہے، کسٹمر کے مائنڈ کو کیسے کیپچر کرنا ہے، کیسے اسے اٹریکٹ کرنا ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو پرچیز کر سکے. اس کے لیے آپ کو جو پروڈکٹس ہوں گی اس کے ڈفرینٹ جو لائف کی سٹیجز ہوں گی ان کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو پروڈکٹ لائن اپنی ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی کہ آپ نے کیا پروڈکٹ سیل کرنی ہے. کیا صرف آپ نے شیمپو ہی، بچوں والا بیبی شیمپو ہی سیل کرنا ہے، یا سوپ بھی سیل کر سکتے ہیں آپ، یا آئل بھی سیل کر سکتے ہیں. مطلب پروڈکٹ لائن آپ نے دیکھ لینی ہے کیا ہوگی. برانڈنگ مطلب آپ نے اس میں نام اس کا کیا رکھنا ہے. ٹھیک ہے، برانڈنگ میں اس کے ڈیزائنز. ٹھیک ہو گیا. اور مارکیٹس اٹس، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر ایڈورٹائز کیسے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے اندر ڈیسائیڈ کرنی ہے. نمبر 3، پلاننگ مارکیٹنگ پروگرامس. اب پلاننگ مارکیٹنگ پروگرامس یعنی ٹرانسفارم مارکیٹنگ اسٹریٹجی انٹو مارکیٹنگ پروگرامس. مارکیٹنگ مینیجر مسٹ میک بیسک ڈیسیژنز آن مارکیٹنگ. اچھا، اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ ایکسپینڈیچر کتنا ہوگا آپ کا ایڈورٹائزنگ پہ. یہ جو آپ کے 4 P's ہیں، یعنی آپ کا پروڈکٹ، پرائز، پروموشن، ان سب چیزوں پہ خرچہ کتنا آئے گا. ٹھیک ہے، مارکیٹنگ ایلوکیشن، یہ مطلب یعنی اوور آل فائنینشیل جو ڈیسیژنز ہیں ان کے اوپر آپ دیکھیں گے. یعنی آپ نے کتنے منیمم آپ کے پاس ہوں پیسے کہ آپ جو ہے یہ اپنا کام کر سکیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکنڈ ڈیسیژن از ہاؤ ٹو ڈیوائڈ دا ٹوٹل مارکیٹنگ بجٹ امنگ دا ویریس ٹولز مارکیٹنگ مکس. یعنی جو ٹوٹل آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، فکس کیے ہیں مارکیٹنگ پرپز کے لیے، اس میں سے کتنا پروڈکٹ پہ جائے گا، اس کی پرائس پہ کتنا لگے گا، اس کی پلیس پہ، اس کی پروموشن پہ، ان ساری چیزوں پہ کیسے لگے گا. اور پھر تھرڈ چیز کیا ہے؟ ڈیسیژن ہے از ٹو ہاؤ ٹو ایلوکیٹ دا مارکیٹنگ بجٹ ٹو ویریس پروڈکٹس، چینلز، پروموشن، میڈیا اینڈ سیلز ایریا. فردر جو ہے آپ نے اس بجٹ کو پھر جو پروڈکٹس ہو گئی آپ کے چینلز کیا ہوں گے؟ ڈسٹریبیوشن چینلز، کہ آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کر رہے ہیں. دیکھیں نا، جیسے کوک ہے، کوک آپ کیسے آپ کو ملتی ہے کریانہ شاپ سے یا ریٹیل آؤٹ لیٹ سے. مینوفیکچرر اس کو پروڈیوس کرتا ہے، آگے وہ بیچتا ہے ہول سیلر کو، ہول سیلر آگے جا کے ریٹیلر کو سیل کرتا ہے، اور وہاں سے ہمیں اینڈ یوزر کو مل جاتی ہے. تو یہ چینل ہے پورا، فرام دا مینوفیکچرر ٹو ہول سیلر، دین فرام ہول سیلر ٹو ریٹیلر. ٹھیک ہو گیا. اس طرح سے پروموشن میڈیا، آپ کون سا پروموشن کا میڈیا یوز کریں گے. یعنی آپ لوگ ایڈورٹائزمنٹ ٹی وی کے تھرو کریں گے، ریڈیو کے تھرو کریں گے، یا ریڈیو پلس ٹی وی یا پلس نیوز پیپرز، کیا چیزیں یوز کریں گے. آپ کے سیلز ایریاز کون سے ہوں گے. دیکھیں نا، جیسے کوک کا اپنا ایک ایریا ہے، اپنے کچھ جگہ ہیں جہاں پہ کوک زیادہ سیل ہوتی ہے، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ پیپسی زیادہ سیل ہوتی ہے. تو ایریاز ڈیوائڈ ہو جایا کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ ہو جایا کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کچھ جیسے پیزا ہٹ ہوگی، یا اس طرح سے باقی جو کچھ ریسٹورینٹس ہیں انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہوگا پیپسی کے ساتھ، وہاں پہ پیپسی چلے گی یا کوک چلے گی. مطلب میں آپ کو سمجھانے کے لیے اگزامپل دے رہی ہوں. تو اپنے ایریاز ہوتے ہیں، تو یہ چیز آپ نے اس میں ڈیسائڈ کر لینی ہے. پھر مینیجنگ دا مارکیٹنگ ایفرٹ. اس اسٹیپ میں کیا ہوگا؟ مارکیٹرز جو ہے آرگنائز کریں گے مارکیٹنگ ریسورسز، امپلیمنٹیشن اور کنٹرول والا پروسیس آ جائے گا.
کہ آپ نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، یعنی پچھلے جو 3 اسٹیپس آپ نے سوچے تھے پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے، اور آپ کے پاس جو ریزلٹس آئیں گے ان کو آپ کمپیئر کریں گے ود ایکچوئل ریزلٹس، اور وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ایکچولی جو ہے کیا کیا اور آپ کی پرفارمنس کیسی رہی. تو مین جو ہے دیز آر دا 4 فیکٹرز ہیں جو کہ پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے مارکیٹنگ پروسیس کے اندر. ٹھیک ہے، اسٹیپس ہیں ان دا مارکیٹنگ پروسیس.